السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ نے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہوگا، تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہوگا۔ تھمبنیل تو دیکھا ہی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا روزہ، ٹھیک ہے، حضرت علی نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی روزہ رکھا ہے، ان کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، حضرت امام حسن امام حسین، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، لیکن یہاں چاروں کی افطاری کا جو ہے انتظام ہے، لیکن ادھر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے آپ فاقے سے ہیں، اور آپ نے جو ہے کوئی بھی انتظام سرکار کے پاس نہیں تھا کھانے کا، ٹھیک ہے، لیکن اس دن بھی افطار نہیں ہوا آپ کا، لیکن حضرت فاطمہ پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ پورا یہ واقعہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کا حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کے دل کے اندر ایک دھڑکن، آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سنیے، حضرت علی کا روزہ اور حضرت علی کا روزہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا روزہ، آپ کے خاندان والوں کے جو بچے تھے ان کے روزہ۔ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، اگر حقیقت میں ایسے واقعات آپ سننے کو ملیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کی زندگی میں ایک نور پیدا ہو جائے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، پورا دیکھیں انشاءاللہ، مس مت کرنا بھائی، ٹھیک ہے جی ہاں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی چیز سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ آپ کو ملے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑی سی مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو آن کر لینا، سب سے پہلے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اگر اچھا لگے، آپ سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے، حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے، حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا۔ 2 بچے ہیں ان کے، ابھی چھوٹے ہیں، 2 بچے ہیں نا ان کے ابھی، پر وہ چھوٹے ہیں، پر روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان دونوں بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں اور بھی اچھا لگے گا دوستو، آپ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت ہونے والا ہے، سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ، اے ہے کون مانگ رہا ہے دعا؟ ایک تو ہم مانگے رو رو کر، سمجھے، وہ کیونکہ ہماری دعائیں مقبول نہیں ہونے والی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن کون مانگ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کے بیٹے دونوں چھوٹے چھوٹے، سمجھے، صاحبزادے، اور آپ کی زوجہ محترمہ یعنی کہ حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں، اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ امام حسین کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، شریک حیات، میرے آقا کی، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹی بنائیں۔ حضرت فاطمہ نے جیسی دعا ختم ہوئی نا تو آپ نے 4 روٹی بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج تھا ہی نہیں تھا، 4 روٹی ہی بن پائیں، جتنا اناج تھا سب روٹی جو ہے بنا ڈالی، یعنی کہ 4 روٹی بنی اتنے اناج میں۔ حضرت فاطمہ 4 روٹی لاتی ہیں، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ تو ذرا 4 روٹی لاتی ہیں، پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حضرت فاطمہ نے 4 روٹی بنائی، جتنا اناج تھا ان سے 4 روٹی ہی بنی، حضرت فاطمہ 4 روٹی لائیں، پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، تیسری روٹی آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین شہید اعظم کے سامنے رکھ دی، اور ایک روٹی خود رکھ لی آپ نے۔ اللہ اللہ، اب دوستو بہت ہی دھیان سے سننا ہے، یعنی چاروں شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن امام حسین، یعنی تینوں کو روٹیاں دے دی، حضرت فاطمہ نے اپنے سامنے بھی ایک روٹی رکھ لی، ٹھیک ہے۔ اب مسجد نبوی میں اذان ہونے لگی، اے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر،
مسجد نبی میں رمضان کا مہینہ ہے, مسجد نبی میں اذان ہو گئی, سب نے روزہ کھولا, سب نے روٹی کھائی, سب نے روزہ کھولا, سب نے روٹی کھائی, مگر دوستو اللہ کی قسم وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کیوں باندھا؟ حضرت علی نے بھی کھائی, حضرت امام حسن نے بھی کھائی, حضرت امام حسین نے بھی کھائی, حضرت فاطمہ نے بھی کھائی, لیکن وہ پوری روٹی نہیں بلکہ آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دوپٹے میں آپ نے باندھنا شروع کر دیا. یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے, اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ رہی ہو, یعنی ایک ہی تو روٹی آپ کو بھوک نہیں لگی ہے, اس میں سے بھی آدھی روٹی آپ دوپٹے میں باندھ رہی ہو. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا, حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں, کہتی ہیں فاطمہ نے کہا اے علی ہو سکتا ہے, اے علی اے میرے سرتاج ہو سکتا ہے میرے بابا جان نبی پاک کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو. اللہ اکبر. کسے کچھ نہ ملا ہو؟ اس کو جس کو اللہ رب العزت نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہو. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی سے, میرے بابا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں شاید آج کچھ نہ ملا ہو, وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. فاطمہ دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی ہیں, چل پڑی. ادھر ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں. اللہ دروازے پر ہیں. دیکھ کر حضور کہتے ہیں اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے ہو؟ فاطمہ نے کہا, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کی, جنتی عورتوں کی جو سردار ہیں, حضرت فاطمہ, آپ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے کے چلیں. آپ دروازے پر کھڑی ہو گئیں. حضور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ہے اللہ کے رسول اے بابا جان مجھے گھر کے اندر تو لے کے چلیں. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی بابا جان. حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب افطار کی روٹی کھائی, افطار میں میں نے روٹی کھائی, افطار کیا تو آپ کی یاد آ گئی بابا جان کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا, کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے, اسی لیے آدھی روٹی دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں. اللہ اکبر. اللہ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں اسی لیے میں دوپٹے سے روٹی باندھ کر کے لائی ہوں. روٹی دیکھ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئیں. اے فاطمہ, سرکار فرماتے ہیں یعنی روٹی دیکھ کر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئیں, ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے روٹی مانگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بابا جان آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی. پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور کو کھلانے لگی. اللہ اکبر. اب روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو؟ کہا ابا جان کل کیا ہوگا, کل کون کھلانے آئے گا, کل کون کھلانے آئے گا, کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا, کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا. اللہ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کل تو میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلے گا کیونکہ جتنا اناج تھا میں 4 روٹی بنا کر کے لائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے ہمارے آقا نے 4 دن بنا کچھ کھائے پیے روزے رکھے. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی, امت سے تھی, اور ایک ہم ہے جو آج ہم کیسی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے. یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں, یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے, نبی کی بیٹی بھوکی رہی, اور اذان ہم لوگ
اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے، کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، یہ حقیقت بات ہے۔ ہم اور آپ کیا کریں؟ نبی نے سب کچھ کیا اپنی امت کے لیے، میرے آقا کو اللہ نے دونوں عالم کا مالک و مختار بنایا، پوری کائنات کا سردار بنایا میرے اللہ نے میرے نبی کو، لیکن پھر بھی خود نہیں کھایا بلکہ اپنی امت کی فکر تھی، اپنے خاندان اپنی پریوار کی فکر نہیں تھی، صرف اور صرف اگر فکر تھی تو ہماری اور آپ کی فکر تھی ہمارے آقا کو۔ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر دل آپ کا اجازت دے تو اس واقعے کو آگے شیئر ضرور کرنا دوستو، ضرور اپنے دوستوں تک پہنچانا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھوڑا سا بس ذکر میں نے کیا بہت معتبر اور مختصر سے لفظوں میں، ضرور انشاءاللہ تعالی بتانا، بس شیئر کر دینا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا، ٹھیک ہے، بس شیئر انشاءاللہ کرنا۔ اور دوستو آپ بتائیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا آپ لوگوں کا گزر رہا ہے؟ دوسری سحری انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے کھائی، بہت خوشی کی بات۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان کی تمام ہی عالم اسلام کو رمضان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج بہت ہی بہترین ٹاپک ہے دوستو ویڈیو کا، بہت آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے ایسا کیا چیز ہے قاری صاحب؟ آپ کہیں گے کہ قاری صاحب ایسی کیا چیز ہے؟ تو بتا دیتا ہوں میں۔ تو آج میں بتاؤں گا سحری کی فضیلت۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، سحری کی فضیلت اور افطار کا بیان، جو ہم افطار کرتے ہیں نا اس کا بیان انشاءاللہ۔ بالکل دل کھول کر سنیے اور پورا سنیں تو شاید آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ سحری کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے اور اس کے رسول جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا نے کیا اس کی فضیلت بیان کی ہے انشاءاللہ۔ بالکل شروع سے لے کے آخر تک جو سرکاری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے وہ میں انشاءاللہ بیان کرنے والا ہوں، بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ۔ اور آپ کا کام کیا ہے، حالانکہ میں زبردستی، میرا زور نہیں ہے آپ پر، لیکن پھر بھی میں آپ تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں، آپ کا کام یہ ہے کہ میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا کام ہے کہ آپ دوسرے تک ضرور پہنچا دیں۔ حالانکہ میرا زور نہیں ہے آپ پر، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے یہ ویڈیو تو بس دوسروں تک ضرور پہنچا دیں۔ آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بس میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سحری کی فضیلت، سحری اور افطار کا بیان۔ آئیے یہاں سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی نے فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، سحری کھانے میں برکت۔ دوستو ہم کھائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ کھائیں گے، کھائیے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے دوستو۔ رمضان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی شریف وغیرہ میں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت دوستو، بہت بڑی فضیلت۔ ہم اور آپ کھا رہے ہیں نا تو ہمارے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ سحری کھانے، ہم سحری کھا رہے ہیں، درود انشاءاللہ ہمارے اوپر فرشتے بھیج رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ خود بھیج رہا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ طبرانی اوسط و ابن حبان صحیح وغیرہ میں یہ حدیث پاک ہے دوستو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت بہترین چیز دوستو آج مل گئی، میرا بھی دل بہت خوش ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سحری کل کی کل برکت ہے۔ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ ہی چھوڑنا چاہیے۔ سحری جو ہے برکت ہی برکت ہے، سحری میں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ایک گھوٹ پانی ہی پی کر، چاہے ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ضروری نہیں کہ اگر وقت نہیں ہے تو ہم کھانا کھانے کو نہیں ملے، لیکن بھلے ہی جو پانی ہی ایک گھونٹ کیوں نہ پینا پڑے، وہ اس وجہ سے کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ امام احمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا
کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. اے اللہ فرماتا ہے. یہاں تک تو تھوڑی سی فضیلت یہ سحری کی تھی, اب افطار پہ آ جائیے انشاءاللہ. اللہ فرماتا, اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. بے شک احمد و ترمذی و ابن خزیمہ و ابن حمان کی حدیث پاک. اور فرمایا افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا چیز دوستو آج مل گئی, خدا کی قسم اتنا دل میرا خوش ہو رہا ہے یار, بہت دل, میں خود اپنے آپ پر ناز کر رہا ہوں کہ اللہ نے رمضان شریف کے یہ بہترین تحفے ہم کو عنایت کر رہے ہیں. سحری کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, اس کی فضیلت تو سنیں دوستو آپ جی. اللہ فرماتا ہے, بلکہ سرکار خود فرمایا افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. مسئلہ بہت ہی پیارا, سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سحری کھانا اور اس میں دیر کرنا سنت ہے, مگر اتنی دیر کرنا مکروہ ہے کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو جائے. اتنی دیر مت کرنا کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو. ٹھیک ہے, دیر کرنا چاہیے سحری میں, لیکن اذان سے 5 منٹ پہلے تک. ٹھیک ہے, ہاں اتنی دیر نہیں کہ صبح صادق شروع ہو جانے کا شک ہو جائے, عالمگیری باہر وغیرہ. پھر مسئلہ سنیں, افطار میں جلدی کرنا سنت ہے. جلدی کرنا سنت ہے, مگر افطار اس وقت کرے جب سورج ڈوب جانے کا اطمینان ہو جائے. یعنی پورے سنیں انشاءاللہ, سمجھے, ادھورا نہ سنیں تاکہ آپ کو کچھ حاصل نہ ہو. پورا سنیں. افطار میں مسئلہ, افطار میں جلدی کرنا سنت ہے, مگر افطار اس وقت کرے جب سورج ڈوب جانے کا اطمینان ہو جائے. جب تک اطمینان نہ ہو افطار نہ کرے, چاہے مؤذن نے اذان کہہ دی ہو. یہ اطمینان اگر ہو جائے کہ سورج ابھی ہے تو اس وقت افطار نہ کرے, اور جب اطمینان ہو جائے اگر سورج نہیں ڈوبا اور مؤذن نے بھی اذان کہہ دی تب بھی آپ افطاری نہ کریں. جب اطمینان ہو, ٹھیک ہے, کہ اب سورج جو ہے ڈوب چکا ہے, اس وقت آپ افطار کریں. ہاں, اور بادل کے دن افطار میں جلدی نہ چاہیے. بادل کے دن یعنی جس دن بادل ہو اور اذان اگر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس سنائی اذان کی, تو اس وقت جلدی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی ہاں, آگے بڑھتے ہیں. مسئلہ توپ اور نقارہ کا سحری اور افطار میں اس وقت اعتبار ہے. یعنی جیسے شہروں میں دیکھا ہے ہم نے, بریلی شریف میں قرآن شریف سنایا تھا, تو وہاں پر جو ہے مسجدوں میں تو اعلان ہوتے تھے, لیکن ایک آواز مطلب جو ہے کسی نقارے یا توپ کی مطلب آتی تھی جو عجیب طریقے ہو, اس سے جو ہے سارے لوگ سحری کھانا بند کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا. توپ اور نقارہ کا سحری افطار میں اس وقت اعتبار ہے, اس وقت اعتبار کرنا چاہیے جبکہ کسی پرہیزگار محقق عالم توقیت داں کے حکم پر چلے بجے. یعنی اس پر جب اعتبار کرنا چاہیے جب کسی پرہیزگار محقق عالم توقیت داں کے حکم پر وہ چلایا جائے. ٹھیک ہے, تب اعتبار کرنا چاہیے. اگر کسی پرہیزگار محقق عالم کی اس سے اگر وہ مطلب توپ یا نقارے کی اگر آواز نہیں بج رہی ہے تو آپ اس پر اعتبار نہ کریں, پھر آپ مسجدوں کے الاؤنس پر, مسجد کے مائک پر اعتبار کریں, اذان پر. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں دوستو. آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں. یعنی آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط ہوتی ہیں, ان پر عمل جائز نہیں. یعنی آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں بھی اکثر غلط ہوتی ہیں, اس پر عمل ناجائز, ان پر عمل جائز نہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر کسی دیندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سحر و افطار ہو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یعنی کہ یہاں بھی یہ بھی دے دیا, ہاں اگر کسی دیندار علم توقیت کے ماہر عالم کا بنایا ہوا نقشہ سحر و افطار ہو تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہت ہی پیارا مسئلہ دوستو, محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی روزہ افطار کرے
हैं तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे, यानी खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, और अगर ना मिले तो पानी से, यानी पहले तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, सरकार फरमाते हैं, और अगर ना मिले तो पानी से कि वो पाक करने वाला है बेशक हैं। और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, सरकार हमारे और आपके प्यारे आका, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हमारे और आपके प्यारे आका ये जो है इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, यानी ऐ अल्लाह तेरे ही लिए रोज़ा रखा मैंने और तेरी ही दी हुई रोज़ी से इफ्तार किया मैंने। समझे, ये इसका तर्जुमा है। बहुत ही प्यारी चीज़ दोस्तों आज मिल गई यार, दिल खुश हो गया मेरा, अल्लाह की कसम। आप लोगों से भी कहता हूं मैं यार कि ऐसी चीज़ अगर हमको मिले, मैंने आप तक पहुंचा दी ना, अब आपका काम क्या है कि हम अपने भाई तक पहुंचा दें इंशाल्लाह। इसी तरीके से अब ये फजीलत इसकी अगर हर इंसान को सुनने को मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारी रमज़ान में जो मेहनत है ना हम कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, सब मेहनत हमारी काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला हमको इंशाल्लाह अता फरमा दे। कैसा लगा सहरी की फजीलत, इफ्तार का बयान ज़रूर बताएं इंशाअल्लाह ताला। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ खैर में याद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हम सबको रमज़ान शरीफ के फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ व माला माल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।